حضرت اسحاق علیہ السلام سے تقریباً بنی اسرائیل میں 40,000 نبی پیدا ہوئے. نہیں سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں نہیں آیا آپ کے؟ سمجھ میں آیا ہوتا تو زبان سے کچھ نہ کچھ نکلتا آپ کو. حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولادوں میں سے کتنے نبی پیدا ہوئے؟ 40,000 نبی پیدا ہوئے. زور سے کہا کرو یار، لگے کہ سن رہے ہو اور یا یہ محسوس ہو کہ آواز دل سے آئی ہے. سبحان اللہ، جیسے معلوم ہے کسی زبردستی پہلو آیا ہو تو بیچارہ جو ہے کہہ رہا سبحان اللہ. عزیزان محترم، گزشتہ جو میں نے جس آیت کی تلاوت کی تھی اسی سے پھر آج آپ سے خطاب کر رہا ہوں، لیکن اپنے وعدے کے مطابق کہ اگلے جمعے میں زیادہ سوال کرنے سے کیا نقصان ہوتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ لاتے لاتے چھوڑ دیا تھا. اس کا بھی تعلق جو ہے اسی آیت کریمہ سے بھی جڑتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کی، دونوں نے مل کے، تو میں نے یہ بتایا تھا کہ تعمیر کرنے کے بعد جیسے ہم آپ کچھ عبادت و ریاضت کرنے کے بعد بہت خوش ہو جاتے ہیں کہ اب تو ہم نے یہ کر لیا وہ کر لیا. اتنا سب کچھ کرنے کے بعد، اللہ کا اتنا بڑا گھر تعمیر کرنے کے بعد اکیلے بغیر وسائل کی جگہ پہ تعمیر کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. جہاں وسائل ہوں، ہر چیز مہیا ہو، ہر چیز آسانی سے مل جاتی ہو تو وہاں تو آپ تعمیر کر سکتے ہیں، لیکن جہاں وسائل ہی نہ ہوں، تعمیر کرنے کے لیے دشواریوں کا سامنا ہو تو وہاں دقت ہوتی ہے. اتنی دقت کے باوجود ایسی جگہ آپ نے تعمیر کی، اور تعمیر کرنے کے بعد جب تعمیر ہو گیا تو اللہ سے دعا کی، ربنا تقبل منا، اللہ ہم نے تو کر لیا ہے، لیکن جب تک تو قبول نہیں کرے گا تب تک اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہے، کوئی معاملہ نہیں ہے. لہذا تعمیر کرنے کے بعد کہا کہ اللہ ربنا تقبل منا، ہم سے اس کو قبول بھی کر لے، ہم نے بنا تو دیا، قبول بھی کر لے. اس لیے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تو دیکھنے والا بھی ہے، سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے کہ ہم نے کیسے کیا ہے، کس طریقے سے تعمیر کیا ہے، یہ بھی تجھے معلوم ہے. ہمیں کچھ بتانے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ تیرے نزدیک سب کچھ آیا ہے. سنا تھا نا آپ نے؟ یہ کیسی مقبولیت ہوئی یہ دیکھنے کا معاملہ ہے. مقبولیت مانگی تھی تو مقبولیت کیسی ہوئی کہ اللہ نے قیامت تک کے لیے اپنا خلیل بنایا، قیامت تک کے لیے اپنا ذبیح بنایا ہے نا. یہ تو ہمارا چونکہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے، اور یہ امت ملت ابراہیمی میں ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طور طریقوں پر ہے، ملت پہ ہے. لیکن جو بنی اسرائیل تو سنتے ہی آج کل تو آپ کے بہت بنی اسرائیل لقب تھا حضرت یعقوب علیہ السلام. یاد رکھیے گا بنی اسرائیل، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو اولادیں تھیں، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام. حضرت اسحاق علیہ السلام سے تقریباً بنی اسرائیل میں 40,000 نبی پیدا ہوئے. نہیں سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں نہیں آیا آپ کے؟ سمجھ میں آیا ہوتا تو زبان سے کچھ نہ کچھ نکلتا آپ کو. حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولادوں میں سے کتنے نبی پیدا ہوئے؟ 40,000 نبی پیدا ہوئے. زور سے کہا کرو یار، لگے کہ سن رہے ہو اور یا یہ محسوس ہو کہ آواز دل سے آئی ہے. سبحان اللہ، جیسے معلوم ہے کسی زبردستی پہلو آیا ہو تو بیچارہ جو ہے کہہ رہا سبحان اللہ. ارے اتنی بڑی اللہ کی تعریف و توصیف ہے. بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کو اللہ نے مقبولیت دی، آج تک چلی آ رہی ہے. آج تک ہم ان کے نام پہ قربانی کر رہے ہیں، ہے نا. آج تک ملت ابراہیمی میں ہمارا دین چل رہا ہے. لیکن بنی اسرائیل میں جو نبی آئے کتنے آئے؟ 40,000. دوسری جو بیٹے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام جن کی قربانی ہوئی تھی اور روک دی گئی تھی، ان سے اللہ نے ایک روایت کے مطابق 12,000 شہنشاہ پیدا فرمائے. ان میں نبی کوئی نہیں آیا، ان میں نبی نہیں آیا. ادھر اسحاق علیہ السلام سے جو اولادیں ہوئیں ان میں 40,000 نبی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پشت سے جو پیدا ہوتے رہے اس میں سب با اختیار
اور شہنشاہ بنائے گئے، لیکن یہ 40,000 کے اوپر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں اللہ نے مصطفیٰ جان رحمت کو پیدا فرمایا، اور جب جان رحمت کو پیدا فرمایا تو وہ 40,000 کے سید الانبیاء ہو گئے۔ ادھر وہ کام بھی ہے، ادھر نبوت میں بھی جو سب سے قدیم نبوت ہوئی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم کہا تھا، اللہ نے کیسا قبول فرمایا۔ عزیزان محترم، آئیے اب اپنے پچھلے وعدے پہ آ جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سنایا تھا نا میں نے، کیا سنایا تھا؟ یاد ہے کچھ؟ تھوڑا بہت آپ کو بتا دیجیے، اگر یاد ہو تو وہیں سے جوڑوں پہ۔ حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ گئے تھے، سوال پہ سوال کر رہے تھے، یاد ہے؟ خضر علیہ السلام نے کہا کہ بھئی اب ہمارا تمہارا معاملہ نہیں پٹے گا، 4 سوال ہو چکے ہیں، اب تم الگ جاؤ، ہم الگ جا رہے ہیں۔ سارا قصہ آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا۔ میں نے کہا تھا کہ سوال کچھ زیادہ کرتے تھے، سوال زیادہ کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے بھی جب کوئی اللہ کا حکم آئے تو سنو، اس پہ عمل کرو۔ اگر اس پہ سوال کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امت میں ایک شخص تھا، عامر بن ابن راہیل، بڑا پیسے والا آدمی، بہت دولت والا آدمی، بڑی اللہ نے اس کو نوازشات عطا فرمائی تھی، بہت دولت تھی۔ اس کے بھتیجے کو، ہوتا ہے نا چچا بھتیجے کا معاملہ بڑا تگڑا ہو جاتا ہے، زیادہ تر دیکھنے میں آیا ہے نا، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا رہتا ہے۔ بھتیجے نے دیکھا یار بڑی دولت ہے، اس کو ہتھیایا جائے، اس کے اور تو کوئی ہے نہیں، تو مرنے سے پہلے کیوں نہ، حالانکہ مرنے کے بعد اسی کو ملتی نا جب کوئی نہیں ہوتا تو۔ ہاں، اس نے موقع لگا کے اس کو قتل کر دیا، مار ڈالا، اور خاموشی کے ساتھ بنی اسرائیل کے گاؤں میں ڈالیا ہے، سڑک پر۔ جب سڑک میں ڈال دیا تو لوگوں نے صبح دیکھا کہ ارے اتنا بڑا آدمی سڑک میں پڑا ہوا ہے، دعویٰ ٹھوکنے بھی آ گیا۔ آج بھی دیکھتے ہو نا، مار خود دیتے ہیں، پھر جا کے خود اطلاع دیتے ہیں کہ میرے فلانے کے دیوال ہو گئے، رونا پیٹنا سب کچھ کر آتے ہیں اپنے ہاتھوں سے۔ تو مکاروں کا، یاروں کا حال یہی آج بھی ہے اور کل بھی تھا، ہے نا؟ کرتے خود ہیں لیکن ایسا ڈرامہ کرتے ہیں کہ معلوم ہوگا کیا دوسرے نہیں، بیچارہ بہت سیدھا سادہ، بہت ہی غمگین آدمی ہے۔ جا کے اس نے تو دعویٰ ٹھوک دیا گاؤں والوں کے اوپر کہ یہ قتل تم لوگوں نے کیا ہے، لہذا اس کا جو ہے تم کو بھرنا پڑے گا، معاوضہ دینا پڑے گا، بدلہ دینا پڑے گا۔ اب بیچارے بڑے پریشان، موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے، حضرت یہ معاملہ آگے ہم کیا کریں؟ دعا کریے کہ سچائی معلوم ہو جائے۔ آپ نبی ہیں اللہ کے، ہر نبی کی امت یہ جانتی ہے کہ نبی کو اللہ نے اختیار دیا ہے اور اللہ اس کی دعا قبول فرماتا ہے، لہذا اسی انداز سے آگے کہا کہ آپ دعا کی، کہا اچھا ٹھیک ہے کرتا ہوں، وہ دعا کی، اللہ کے پاس گئے، مطلب اللہ سے کہنا چاہیے مطالبہ کیا، دعا کی کہ اللہ اس کا معاملہ حل فرما دے۔ اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں سے کہو کہ ایک جانور بکر یعنی بچڑا ذبح کریں، ایک گائے ذبح کریں اور اس کا جو ہے گوشت قاتل کو چھلا دیں۔ کیا کریں؟ اس کا گوشت جو مقتول ہے، جو جس کو قتل کیا گیا ہے، اس کے اوپر رکھ دیں۔ جیسے رکھیں گے وہ زندہ ہو کے بتانے لگے کہ کس نے ہم کو کیا کیا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن شریف میں واقعہ موجود ہے، سمجھے؟ جہاں جیسے ہی سنا تو ہنسنے لگے، کہہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام ہم سے مذاق کرتے ہیں آپ، یہ کوئی طریقہ ہے؟ یہ گوشت سے کیا ہوگا؟ یہ تو روز کٹتا پھرتا رہتا ہے، اس سے کیا ہوگا؟ تو آپ کو جلا رہی آپ نے کہ میں اللہ نہ کرے کہ میں ایسے ہی وقت میں تم سے ایسا مطلب مذاق کروں، ارے میں جو کہتا ہوں وہی الہی ہوتی ہے، جو اللہ مجھ سے کہتا ہے میں کہتا ہوں۔ تو کہا اچھا یہ سچی اگر بات ہے تو پھر کیا کریں؟ کہا کہ اللہ نے کہا کہ گائے ذبح کرو، ذبح کرنے کے بعد اس کو کا گوشت کاٹ کے اس مقتول جو قتل کیا گیا ہے اس کے اوپر رکھ کے، کہنا وہ کیسی ہونا چاہیے، لیکن کوئی سوال نہ کرتے تو کہیں سے بھی کچھ لے آتے، حکم تھا اسی حکم کے مطابق کر دیتے، کوئی اعتراض نہ ہوتا، لیکن کہا اچھا یہ بتائیے کیسی ہونا چاہیے وہ کہا۔ تو وہاں سے اللہ کی طرف سے جواب آیا، نہ بوڑھی ہو نہ بچہ ہو، جوان ہو، جوان ہو،
موسیٰ علیہ السلام نے بتا دیا، چلو یہی کر دیتے، کوئی سے بھائی بچڑا پکڑ لاتے بیچ کا، سمجھے جوان کر لیتے، کہنے اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے؟ اب بتائیے کہنے رنگ کیسا ہونا چاہیے؟ جب کہا تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، اگر رنگ پوچھا ہے تو اسے بتا دو کہ وہ زرد مائل گہرا زرد، یعنی جیسے سنہرا ہوتا ہے، سمجھے مائل ہونا چاہیے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، مگر یہ بھی پوچھ لیجیے کہ وہ ہو کیسی، کیا کرتی ہو، سمجھے؟ ارے اللہ کے بندے تجھ کے کرنے دھرنے سے کیا مطلب تھا، لیکن اس سوال پہ سوال بے چکی۔ اللہ نے کہا اسے کہہ دینا کہ وہ اس نے کبھی کوئی جتائی بوائی کا کام نہ کیا ہو، آپ سمجھ رہے ہیں، کوئی ایسا کام نہ کیا ہو، بالکل آزاد ہو، چھٹا ہو، کوئی اس کے اوپر بندش نہ ہوئی ہے، کبھی زمین کی کھدائی یا پانی آنی ڈھلوائی کچھ بھی نہ کی ہو، آزاد ہو۔ کہنا ٹھیک ہے، مگر یہ ملے گی کہاں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے بہت تلاش کی تو ایک جوان کے پاس ملی۔ کس کے پاس ملی؟ معلوم ہوا ایک جوان کے پاس ایک بچڑا ہے جو بہت خوبصورت ہے، چمکدار ہے، اور کبھی اس نے کوئی کام نہیں کیا، اس سے آزاد رہتا ہے۔ خیر لی، اور لینے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے، مختصر بتا رہا ہوں لیکن بچڑا یہ تھا کون، کیا تھا وہ بتاؤں گا تب آپ کے سمجھ میں آئے گا۔ تو لے کے آئے اور آنے کے بعد ذبح کیا، اس کا ٹکڑا لیا، مقتول کے رکھا، جیسے رکھا ہوا اللہ نے اس کو زندہ کر دیا، اور اس نے سارا واقعہ بتا دیا کہ مجھ کو کس نے قتل کیا اور کیا کیا اور کیسے کیا، سب بتا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ تو کر لیا، لیکن انہوں نے جب دیکھا کہ یار اس میں بڑی طاقت ہے، تو اب اس کے سارے گوشت کو جلایا، اس کی خاک رکھی اور حضرت ہارون جو ان کے بھائی نبی تھے ان کو دے دی کہ اپنے ائمہ کو، جو امام ہوں گے آپ کے، ان سب کو دے دینا، کبھی کسی وقت کوئی ضرورت پڑے گی تو یہ خاک لگا دینا۔ تو یہ معجزہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں چلتا رہا بہت دیر تک، سمجھ گئے؟ اب آئیے یہ بچڑا تھا کیا، اس کو سن لیجیے، انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اور دیکھ لیجیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا مقبول ہوئی تو کیسے ہوئی ہے، کہ ہر جگہ کام آئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو بچڑا ملا تھا، ایک اللہ کا بنی اسرائیل میں ولی تھا، بزرگ تھا، بہت نیک بندہ تھا۔ اس کا جب انتقال کا وقت آیا تو اس کے پاس ایک بچڑا تھا، وہ غریب آدمی تھا لیکن اللہ والا تھا۔ اس نے کہا سوچا کیا کروں، اس کا ایک نابالغ بچہ تھا، وہ گیا ایک جنگل میں، اور جانے کے بعد اس بچڑے کو چھوڑ دیا اور کہا اے اللہ میں تو اس کی حفاظت نہیں کر سکتا، میرے بچے کے جوان ہونے تک تو اس کی حفاظت فرمانا۔ جنگل میں چھوڑ دیا، سبحان اللہ، میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن میں ہے یہ واقعہ ہے، جنگل میں چھوڑ دیا۔ جب جنگل میں چھوڑ دیا تو وہ اپنا خوب مستی سے کھاتا پیتا رہا، جب مستی سے کھائے گا تو پھر کیا حال ہوگا، ہے نا بھائی؟ دم پلاٹ ہو گیا، اور اتنا چکنا اور اتنا خوبصورت اور اتنا چمکدار ہو گیا کہ لوگ اس کو دیکھ کر سوچنے لگے کہ اس کو پکڑا جائے۔ جب کوئی جاتا تھا وہ اتنی فراٹے سے چوک بھرتا تھا، ان کے ہتھے ہی نہیں رکھتے، بھاگ جاتا تھا۔ یہاں پر اس کا بیٹا جو ہے دھیرے دھیرے جوان ہوا، جب جوان ہوا تو اللہ نے اس کو بھی صلاحیت دی تھی، سبحان اللہ ہے۔ جب جوان ہوا تو اس نے عبادت اور ریاضت تو کی، رات کے 3 حصے بنائے، ایک میں سوتا تھا، ایک میں عبادت کرتا تھا، اور ایک میں رات میں اپنی ماں کے سرہانے بیٹھا رہتا تھا، کس کو کون سی ضرورت پڑ جائے، اور صبح جا کے لکڑیاں کاٹ کے بازار میں رقم جو ملتی تھی اس کے بھی 3 حصے کرتا تھا، ایک تو فقیروں میں بانٹ دیتا تھا، ایک اپنے خرچ کے لیے رکھتا تھا اور ایک ماں کو دیتا تھا، سبحان اللہ۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ماں کی بھی خدمت اور ان کی دعا کو اللہ کتنا مقبول فرماتا ہے۔ ذرا اندازہ کیجیے، جب وہ یہی کرتا رہا ماں کو ترس آنے لگا، ماں نے کہا بیٹا ایسا ہے، تمہارے باپ نے ایک تمہارے نام کو بچڑا فلاں جنگل میں چھوڑا تھا، جا کے دیکھو اگر ہو تو لے آؤ۔ جب جا کے دیکھا تو وہاں پر وہ چل رہا تھا، دیکھتے ہی پہچان گیا، جو شکل بتائی تھی پہچان گیا، لیکن ماں نے کہا کیا تھا، سبحان اللہ، ماں نے کہا تھا جا کے کہنا کہ ابراہیم اسماعیل اسحاق کے معبود کی تجھے واسطہ آ جا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ابراہیم حضرت اسماعیل حضرت اسحاق کے معبود یعنی اللہ کا واسطہ کہ تو قریب آ جا۔ جیسا ہی یہ کہا تو جو بچڑا لوگوں کو دیکھ کے بھاگتا تھا، بھاگتا ہوا اس کے پاس آ گیا، سبحان اللہ، بھاگتا ہوا جیسے اس کے پاس آیا، اس نے فوراً اس کا
گلا پکڑا, اس میں رسی ڈالی اور لے کے چل دیا تو اللہ نے اس کو زبان دے دی. کس کو؟ بچڑے کو اللہ نے زبان دے دی. تو کہنے لگا ہے بیٹا, ماں کے فرمانبردار بیٹے, تو میرے اوپر سوار ہو جا تاکہ تیری تکلیف دور ہو جائے, تمہیں راستہ آسان ہو جائے. جیسے ہی کہا, بیٹے نے کہا کہ تو نے صحیح کہا, لیکن میری ماں نے اجازت نہیں دی. میری ماں نے کہا تھا گردن پکڑ کے رہنا, اس لیے اس نے اجازت نہیں دی. جیسے ہی یہ کہا تو فوراً ہی بچڑے نے کہا کہ بیٹے, ماں کے فرمانبردار, اگر تو میرے اوپر بیٹھ جاتا تو پھر مجھ کو حاصل نہ کر سکا. اب تو تم نے ایسی بات کہہ دی ہے ماں کا فرمان سنا کے کہ اگر اس وقت اگر تو چاہے تو اگر کسی پہاڑ کو بھی کہہ دے کہ چل تو وہ اکھڑ کر تیرے ساتھ چلے گا. اللہ لے کے آیا. آنے کے بعد ماں سے کہا, اس وقت جو بچڑے کی قیمت تھی وہ تقریباً 3 دینار ایسی کچھ چلتی تھی. ماں نے کہا جاؤ بیٹا بازار میں بیچو. کہا کتنے میں بیچے؟ کہا 3 دینار یا 3 اشرفی میں. لایا بنا, لیکن ماں نے ایک شرط لگا دی تھی, 3 اشرفی میں اگر طے بھی ہو جائے تب بھی ایک بار مجھ سے پھر پوچھنا. گیا 3 اشرفی میں اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا انسانی شکل میں. وہ آیا, اس نے کہا بھائی کتنے میں دے رہا ہے؟ کہا 3 اشرفی میں دوں گا. کہا ٹھیک ہے 3 اشرفی دیتا ہوں. کہا لیکن 3 اشرفی میں دوں گا, پھر سے ایک بار اجازت لوں گا ماں سے. کہا تو بغیر میں اماں کی اجازت کی مجھ سے 6 اشرفی لے لے. اس کو کہا تو موقوف بنا رہا ہے, 6 اشرفی لے لے گا. کہا نہیں, تو 6 کی بات کرتا ہے, 6 نہیں, ماں سے پوچھوں گا. گیا, ماں نے کہا 6 اشرفی میں دے دینا, لیکن جب سودا ہو جائے پھر ایک بار مجھ سے پوچھنا. آیا وہی فرشتہ پھر, کہا کتنے؟ 6. کہا 6 کے 12 دوں گا. ماں سے نہ پوچھ, یہ سودا کر لے. کہا یہ تو ممکن نہیں, اگر تم اس کی کھال بھر کے بھی سونا دو گے تو بھی نہیں دوں گا. اللہ. گیا ماں کے پاس, جب یہ بتایا ماں نے کہا بیٹا وہ اللہ کا فرشتہ ہے, وہ اللہ کا فرشتہ ہے, تیرا امتحان لینے آیا ہے. اب تو ہی جب جانا تو اس سے پوچھنا کہ میری ماں نے پوچھا ہے کہ اس کو بیچوں کہ نہ بیچوں, بیچوں کہ نہ بیچوں. جیسے ہی یہ پوچھا, گیا اور پوچھا تو اس نے کہا چلو ٹھیک ہے, اس کو بھی ماں سے کہنا نہ بیچو, موسیٰ خود آئیں گے, اللہ وہ اس کی کھال بھر کے سونا دیں گے, تب ان کو دے دینا. تو عزیزان محترم دیکھو, جو بندہ اللہ کے اوپر بھروسہ کرتا ہے, ایک جانور تھا, بندے خدا نے اپنے بیٹے کے لیے اللہ کا شکر کیا, اللہ نے حفاظت فرمائی, اور پھر بیٹے نے عبادت اور ریاضت کے ساتھ ساتھ ماں کی اطاعت کی. جب ماں کی اطاعت کی تو اللہ نے اس کو کتنا بڑا انعام دیا کہ ایک چھوٹی سی معمولی چیز کو اتنا قیمتی بنا دیا. اور پھر ماں نے بھی چلتے چلتے کہا تھا کہ تجھے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب کا اس کا واسطہ ہے کہ صحیح بتا دے. سبحان اللہ. حضرت ابراہیم خلیل اللہ, اسماعیل نبی اللہ, اللہ نے کتنا مقبول بنایا کہ ان کا واسطے سے موسیٰ علیہ السلام کے امتی ان سے اللہ سے مدد مانگتے ہیں, اللہ مدد فرما دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو رات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ماں کی کتنی عظمت ہے, کتنی بلندی ہے. ہم نے ماں کو کیا سمجھا ہے؟ ہم تو آج اپنے معاملات کو ماں کے سر پہ چڑھانے کی کوشش کرتے ہیں, بجائے ان کی اطاعت کرنے کے. یاد رکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے پیروں کے نیچے جنت فرمایا ہے. کیوں فرمایا ہے؟ ماں اتنی خدمت کرتی ہے اور بے لوث کرتی ہے. تم جو اس کی خدمت کرتے ہو تو ایک تو تمہارے اوپر اس کا احسان ہے, اور دوسرے تم اپنے کسی مقاصد کے تحت خدمت کرتے ہو. بے لوث نہیں ہوتی, ماں بے لوث ہوتی ہے. تبھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا, رسول اللہ میں نے اپنی ماں کو کاندھے میں بٹھا کر ایسی جگہ سے گزارا ہے جہاں چلنے میں پیر کباب بن جائیں, ایسی سرزمین سے لے کے گیا ہوں, ان کو خدمت کی ہے. یا رسول اللہ میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر لیا. اللہ اکبر. میرے مصطفیٰ نے فرمایا ارے حق ادا کرنے کی بات کرتا ہے, تیری ماں نے پیدائش میں جو ایک جھٹکا اٹھایا ہے اس ایک جھٹکے کا بھی حق نہیں ادا کیا. ذرا سوچیے. اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کو اپنے ماں باپ کی عزت کر کے اپنا وقار بلند کرنے کی توفیق صحیح عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.